ہم ساری عزت سارا جلال خدا باپ خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو دیتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارا زندہ خدا ہے جس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، وہی دو جہانوں کا مالک ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے اور ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، کیونکہ وہ یہوہ پاک خدا ہے، وہ یہوہ یری ہے، اور اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم بچائے جاتے ہیں، اس کے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں، اور اسی خون کے وسیلہ سے ہم پاک اور صاف ہو کر اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے اے میرے عزیزو، آؤ آج کے کلام پر غور کرو، اسے سنو، اسے سمجھو، اور اپنے آپ پہ غور کرو کہ میں خدا کی بادشاہی میں ہوں یا نہیں ہوں، اور اس کا حصہ بننے کے لیے خداوند سے دعا کرو، اس سے درخواست کرو کہ اے باپ مجھے اپنی بادشاہی میں داخل کر، اے خداوند یسوع مسیح مجھے اپنی بادشاہی میں داخل کرنے کے قابل ٹھہرا، تاکہ جب تو آئے تو میں تیری بادشاہی میں بڑی ہی عزت کے ساتھ داخل کیا جا سکوں، تاکہ تیرا بیٹا ہمیشہ جلال پائے ہماری زندگیوں میں اور ہمارے جینے میں بھی اور ہمارے مرنے میں بھی، ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے خدا کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی۔ نئے عہد نامہ میں ہم یہ دو اصطلاحیں پڑھتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی کی اصطلاح تقریباً 70 بار استعمال ہوئی ہے اور آسمان کی بادشاہی 33 بار استعمال ہوئی ہے۔ بحیثیت مسیحی ہمیں خدا کی بادشاہی کا بھید سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم خدا کی بادشاہی کی بات کریں گے اور آسمان کی بادشاہی پہ بات ہم حصہ دوئم میں کریں گے۔ خدا کی بادشاہی پر خدا یسوع مسیح نے نئے عہد نامہ میں بہت زور دیا ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے ہم پرانے عہد نامے سے بھی مدد لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور اس میں داخل ہو سکیں۔ پیدائش کی کتاب اس کے 1 سے 3 ابواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کائنات کی ہر چیز پر اس کا اختیار ہے۔ خدا لافانی ہے اور اس کی بادشاہت بھی لافانی ہے، وہ تمام چیزوں پر حکومت کرتا ہے۔ خدا نے آدم اور حوا کو بنایا کہ وہ اس کی بادشاہت کا حصہ ہوں۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ابلیس کو بغاوت کے جرم میں اس کے فرشتوں اور اس سے زمین پر گرا دیا گیا تو اس نے زمین پر ایک جھوٹی بادشاہت قائم کر لی۔ ابلیس نے باغ عدن میں حوا کو بہکایا کہ اسے خدا کی حکمت پر نہیں بلکہ اپنی سوچ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ابلیس نے انسان کو آدھے سچ اور آدھے جھوٹ پر بھروسہ کرنے کو کہا۔ ابلیس، گناہ اور موت خدا اور انسان کی قربت کے درمیان میں آ گئے تو آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ پاکیزگی ناپاکی میں بدل گئی، فرمانبرداری نافرمانی میں بدل گئی۔ پیدائش 3 باب اس کے 24 آیت میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے آدم اور حوا کو نکالنے کے بعد باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ یعنی اب کوئی انسان زندگی کے درخت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ واپس اسی پاکیزگی اور فرمانبرداری میں نہ آئے۔ پھر خدا نے ابراہیم کو چنا کہ وہ اس کی بادشاہت کو زمین پر قائم کرنے کا وسیلہ بنے تاکہ زمین پر خدا کی مرضی کو پورا کیا جا سکے۔ پیدائش 12 اس کے 2 سے 3 آیات میں لکھا ہے، خدا نے ابراہیم سے کہا، اور میں تجھے ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ خدا نے یہ بھی وعدہ کیا کہ بادشاہ تیری صلب سے پیدا ہوں گے، اور وعدے کی سرزمین کا وعدہ بھی کیا، اور یہ کہ میں ان کا خدا ہوں گا، مطلب کہ ان کا بادشاہ میں ہوں گا۔ پیدائش 17 اس کے 9 سے 14 آیات میں لکھا ہے کہ خدا نے اس عہد کے لیے نشان کے طور پر ختنہ کا عہد دیا کہ تیری نسل میری فرمانبرداری کرے گی، اور 13 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وعدے میں 3 چیزیں شامل تھیں: ایمان، فرمانبرداری، تابعداری، ختنہ، اور ان سب کا مقصد جو ہے ایک پاکیزہ اور ایک مقدس قوم تیار کرنا، پھر اس میں ان کو وعدے کی سرزمین دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو برکات بھی دینا۔ پھر خدا نے موسیٰ کو بلایا کہ وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی نسل کو مصر کی غلامی سے نکالے،
خدا کا مقصد نہ صرف انہیں مصریوں کے ظلم و ستم سے بچانا تھا، بلکہ ہر قسم کی مکروہات، بت پرستی اور تمام جسمانی کاموں سے جن سے خدا کو نفرت ہے ان کو نکالنا اور اپنے لیے ایک مقدس اور پاک قوم تیار کرنا تھا۔ خدا نے انہیں عید فصح پر بے عیب برا ذبح کرنے کو کہا اور اس کا خون اپنی چوکھٹوں پر لگانے کا کہا، تاکہ میں اس خون کو دیکھ کر تمہارے گھرانے کو چھوڑ دوں گا اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دوں گا۔ اور انہیں بڑی قوت کے ساتھ 430 سال کے بعد ملک مصر سے نکالا، اور پھر بڑے سمندر میں سے گزرے تو انہوں نے موسیٰ کا بپتسمہ لیا، جس کا مقصد انہیں پاک و صاف کرنا تھا۔ اور بپتسمہ کے بعد ان کی روحانی آنکھیں کھل گئیں تو انہوں نے خدا اور موسیٰ کو پہچانا، اور پھر وہ خدا کی حمد و ستائش کرنے لگے اور خدا کی قوت اور قدرت کو انہوں نے جانا۔ خدا نے موسیٰ کے ذریعے 10 احکام کا عہد باندھا اور انہیں شریعت دی، تاکہ خدا اپنی بادشاہت کو ان کے درمیان قائم کر سکے، اور خدا کا خیمہ مسکن ان کے درمیان تھا۔ پھر خدا نے موسیٰ کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ ایک نبی بھیجے گا۔ استثنا اس کے 18 باب 18 سے 19 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا، اور کوئی میری ان باتوں کو جن کا میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یہ وعدہ، یہ پیشن گوئی خدا یسوع مسیح کے بارے میں تھی۔ مگر خدا کی وفاداری کے باوجود بھی بنی اسرائیل خدا کے ساتھ وفادار نہ رہ سکے۔ بنی اسرائیل برگشتہ ہو گئے اور اپنے لیے بادشاہ مانگنے لگے۔ خدا ان کی اس بات سے رنجیدہ ہوا کہ بنی اسرائیل نے میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ خدا نے سمیل سے کہا کہ تو کیس کے بیٹے ساؤل کو مسح کر کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ ساؤل نے خدا کی نافرمانی کی تو وہ رد کر دیا گیا، اور خدا نے داؤد کو اس کی جگہ مسح کروایا کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ خدا نے داؤد سے وعدہ کیا کہ میں تیرے گھرانے سے بادشاہت کو جدا نہ کروں گا، اور اس کو اپنے گھر میں اور اپنی مملکت میں ابد تک قائم رکھوں گا، اور اس کا تخت ابد تک قائم رہے گا۔ خدا نے داؤد سے یہ وعدہ اس لیے کیا کہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے والا بادشاہ تھا اور خدا کا دل پسند آدمی تھا۔ پھر داؤد کی نسل سلیمان سے لے کر نسل در نسل بادشاہت کا سلسلہ جاری رہا۔ بے شک وہ خدا کے ساتھ وفادار نہ تھے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کو پورا نہ کر سکے اور نہ ہی وہ بنی اسرائیل سے کروا سکے، مگر خدا پھر بھی وفادار رہا اور اپنے وعدے پر قائم رہا، اور اپنے وعدے کے مطابق اس نے ایک لڑکا بھیجا، جیسے کہ یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی۔ یسایہ 11 باب اس کی 1 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور یسی کے یعنی داؤد کی نسل سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی۔ یسایہ 7 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ۔ یسایہ 19 باب اس کی 6 سے 7 آیات میں ہم دیکھتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ لوکا 1 باب 32 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب جبرائیل فرشتہ نے مقدسہ مریم کے پاس آ کر کہا، اور اس نے مقدسہ مریم سے کہا کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور اس کا نام ایمانویل یعنی خدا ہمارے ساتھ یا خدا ہمارے درمیان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خدا خود بیٹے کی شکل میں زمین پر آ گیا کہ زمین پر اپنی بادشاہی کو اور اپنی مرضی کو وہ پورا کر سکے۔ خدا کی بادشاہی سے پہلے خدا نے یوحنا اصطباغی کو بھیجا کہ وہ توبہ کی منادی سے خدا کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ یوحنا نے اپنی منادی میں کہا کہ توبہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے خدا یسوع مسیح کی گواہی دی۔ اور 8 نمبر آیت میں وہ کہتا ہے، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ، متی 3 باب اس کی 8 آیت میں،
اور 11 آیت میں وہ کہتا ہے میں نے تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس سے اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ خدا یسوع مسیح نے اپنی منادی کا آغاز کرنے سے پہلے یوحنا سے پانی کا بپتسمہ لیا، اور روح القدس کبوتر کی مانند خدا یسوع مسیح پر آ کر ٹھہر گیا، اور خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ ہمیں ساری راست بازی کو پورا کرنا مناسب ہے۔ یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد جب خدا یسوع مسیح نے اپنی منادی شروع کی تو مرکز 1 باب اس کی 14 سے 15 آیات میں ہم دیکھتے ہیں اب وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ کرسچن تھیالوجی اور بائبل تھیالوجی میں خدا کی بادشاہی بہت اہم ہے۔ خدا یسوع مسیح نے مبارک بادیوں میں غم زدہ، حلیم، دل کے غریب، راست بازی کے بھوکے، رحم دل، پاک دل اور صلح پسند لوگوں کو خوشخبری دی ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، اور وہ سب لوگ جو اس زمین پر راست بازی کے سبب سے دکھ اٹھاتے ہیں اور لعن طعن سہتے ہیں، خدا کی بادشاہی میں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ خدا یسوع مسیح نے بادشاہ ہوتے ہوئے سب سے پہلا جو کام کیا وہ ہمارے لیے نجات اور مخلصی کا دروازہ کھولا اور اسے ہمارے لیے آسان کر دیا، کیونکہ کفارہ کے لیے جو بیلوں اور بکروں اور بچڑوں کا جو خون بہایا جاتا تھا اس میں وہ اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ ہمیں پاک اور صاف کر سکتے یا ہمارے گناہوں سے ہمیں چھٹکارا دلا سکتے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کا پاک اور ازلی خون ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے اور مخلصی کے لیے تیار کرتا ہے۔ پہلا پترس 2 باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ کلسیوں 2 باب اس کے 7 سے 11 آیت میں لکھا ہے یسوع مسیح حالانکہ خدا تھا مگر اس نے خدا کے برابر ہونے کو مناسب نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کا مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کیا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم خدا کی بادشاہی کی تلاش کریں۔ متی 6 باب 33 آیت میں لکھا ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ مرکز 10 باب اس کی 15 آیت میں خدا کی بادشاہی کو بچے کی مانند قبول کرو، مطلب بغیر کسی سوال و جواب کے، بغیر کسی شک و شبے کے، بڑی حلیمگی اور عاجزی سے خدا کی بادشاہی کو قبول کرو۔ لوکا 17 باب اس کی 20 سے 21 آیات میں لکھا ہے جب فریسیوں نے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ ان آیات سے ظاہر ہے کہ خدا کی بادشاہی ابھی فزیکل نہیں ہے کہ جو نظر آئے کہ یہ یہاں ہے یا وہاں ہے، بلکہ یہ خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان ہے، اور یہ خدا یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد اور اس کی دوسری آمد تک یہ زمین پر ایک روحانی بادشاہت ہے، اور جس میں ہم خدا کے فضل سے داخل ہوتے ہیں، ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلے سے داخل ہوتے ہیں۔ یوحنا 1 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی خدا کا فضل ہمیں روحانی پیدائش میں مدد دیتا ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان، توبہ اور بپتسمہ یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں۔ یوحنا 3 باب اس کی 3 اور 5 آیت میں لکھا ہے یسوع نے جواب میں اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ 5 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں
جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پالوس رسول اس بھید کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے۔ رومیو 10 باب اس کی 9 سے 10 آیت میں لکھا ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ سب کو ایمان، توبہ اور بپتسمہ لینا ضروری ہے، کیونکہ رومیو 3 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ تمام بنی نوع انسان گنہگار ہیں اور ہر ایک کو نجات کی ضرورت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں کس پر ایمان لانا چاہیے یا خوشخبری پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ پہلا کرنتھیوس کے 15 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ پالوس رسول کے مطابق خوشخبری پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے وہ بار بار کتاب مقدس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہے اور اس میں جھوٹ نہیں۔ خدا یسوع مسیح نے جس خوشخبری پر ایمان لانے کو کہا تھا وہ یہی ہے کہ ہم اس خوشخبری پر ایمان رکھیں اور اس کا اقرار زبان سے بھی کریں اور بپتسمہ کے ذریعے بھی کریں۔ پالوس رسول رومیو 2 باب اس کی 16 آیت میں یہ کہتا ہے کہ عدالت کے دن خدا میری اس خوشخبری کے مطابق خدا یسوع مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا۔ خوشخبری کیا ہے؟ خدا خود بیٹے کی شکل میں زمین پر آیا اور خدا یسوع مسیح خداوند ہے اور وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مرا، دفن ہوا اور مردوں میں سے خدا کی قدرت کے ساتھ جی اٹھا۔ اور برکت 16 باب اس کی 16 آیت میں خدا یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو کہا کہ ساری دنیا میں اس خوشخبری کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ متی 28 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ایمان، توبہ، بپتسمہ، یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں اور یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ اعمال 2 باب اس کی 38 آیت میں لکھا ہے، پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جس کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے بپتسمہ، ایمان اور توبہ ایک ساتھ کیوں ضروری ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ کا بپتسمہ لیا، نوح اور اس کے خاندان کو بھی پانی کا بپتسمہ ملا جب وہ کشتی میں تھے۔ اس لیے پہلا پطرس 3 باب اس کی 21 آیت میں پطرس رسول کہتا ہے، اور اسی پانی کا مشابہ بھی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اسے جسم کی نجاست کو دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ عبرانیوں 10 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے یعنی خدا یسوع مسیح کے خون کے چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں۔ ان آیات میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ بپتسمہ خدا کی فرمانبرداری ہے، خالص نیت کے ساتھ خدا کے ساتھ جڑنے کا نشان ہے اور اپنے سچے دل سے خدا کے طالب ہونا مراد ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کا پاک خون ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کرتا ہے جب ہم اس کے خون کو اپنے دلوں پر لیتے ہیں اور سچے دل سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کا ابدی خون ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ اور بپتسمہ ہمیں مکمل طور پر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا نشان ہے تاکہ اس کی فرمانبرداری کر سکیں۔ رومیو 6 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ ختنہ اور بپتسمہ 2 عہد ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے فرمانبرداری کریں گے اور اس کی مرضی کو پورا کریں گے اور اس کی پاکیزگی میں چلیں گے۔ بپتسمہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہونے کا نشان ہے، یعنی ہم اس کے ساتھ مر گئے، دفن ہوئے اور جی اٹھے۔ ہم بپتسمہ کے ذریعے اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے، یعنی ہم جڑ گئے۔ تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے
اس کے ساتھ جی بھی اٹھیں گے۔ بپتسمہ ایک مقدس فریضہ ہے۔ جب ہم خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیتے ہیں، یہ ایک یونیورسل آئین ہے، یہ ایک یونیورسل آئین ہے، یہ ایک لاسانی طریقہ ہے، یہ ایک سنجیدہ عمل ہے جسے ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیے، جو کہ ہر مسیحی کو سر انجام دینا ہے۔ اس بات پر غور کریں اور اس کو ایک مقدس فریضہ سمجھتے ہوئے اس کی عزت کریں۔ یہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا ابدی قانون ہے۔ رومیو 6 باب اس کی 23 آیت میں پولس رسول کہتا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کیونکہ جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ جب ہم مسیح کا بپتسمہ لیتے ہیں تو روح القدس ہمیں انعام میں دیا جاتا ہے، اور روح القدس ہم پر مہر کرتا ہے کہ اب ہم خدا کی روحانی بادشاہت میں شریک ہیں۔ پولس رسول ہمیں یہ تنبیہ بھی کرتا ہے، پہلا کرنتھیوس کی 6 باب اس کی 9 سے 12 آیات میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم، اور بعض تم میں ایسے تھے بھی، مگر تم خدا یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ایمان، توبہ اور بپتسمہ کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ ہمیں بتاتا ہے جو بائبل مقدس اور خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں اس کو رد کرنا ہے، کیونکہ عدالت کے دن خدا کا کلام ہمیں مجرم ٹھہرائے گا۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ محتاط اور حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ کلسی 2 باب اس کی 18 سے 12 آیات میں پولس رسول کہتا ہے، خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایات اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ اسی میں تمہارا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ، یعنی بپتسمہ، جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ اور 23 آیت میں وہ کہتا ہے کہ ان باتوں میں، یعنی ایسی انسانی روایات میں، اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے پولس رسول ہمیں اس بات کے لیے جو ہے وہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ ہمیں ہر اس طریقے کو نجات کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس طریقے کو رد کرنا ہے جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے کہ بے شک ہم اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت، خاکساری اور جسمانی ریاضت، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں اس میں حکمت کی صورت نظر آتی ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن وہ خدا کی حکمت، خدا کی قدرت جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہم اپنی جسمانی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتے، اور جب تک ہم جسمانی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتے، ہم روحانی نہیں ہوتے، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دوسرا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 10 سے 11 آیت میں پطرس کہتا ہے، پس اے بھائیو اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے، بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ خدا کی بادشاہی جو کہ ایک روحانی بادشاہت ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے خدا کی روح کی ہدایت سے چلنا چاہیے، نہ کہ انسانی روایات اور انسانی حکمت کے مطابق بتائے ہوئے طریقوں، روایات اور جسمانی ریاضت سے یہ ہمیں نجات نہیں دلا سکتے، کیونکہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں اور وہی وارث بھی ہیں، خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، تاکہ ہم ابدی زندگی کو حاصل کریں اور اس کی بادشاہ جو ابدی بادشاہت ہے اس میں ہم شامل ہو سکیں۔ کلیسیا خدا کی خاص امت ہے اور خدا کی بادشاہی کلیسیا کے درمیان ہے، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی، اور کلیسیا خدا کی مرضی کو زمین پر پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے اور خدا کے کلام کے بھیدوں کو لوگوں پر عیاں کر رہی ہے تاکہ سب نجات پائیں اور خدا کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں۔ تیتس اس کے 2 باب اس کی 13 سے 14 آیت میں پولس رسول کہتا ہے،
اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا کے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی قوم بنائیں جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ آئیے ذرا ہم اس پر غور کریں۔ پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل قوم تھی ان کو خدا نے کیا ان کو احکامات دیے۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جب باپ ابراہیم کو خدا نے بلایا تو سب سے پہلی جو شرط تھی وہ ایمان، پھر ختنے کا عہد، پھر 10 احکام کا عہد اور شریعت اور کفارہ کی قربانی۔ اور ایمان، خدا کا عہد مطلق پر ایمان، ختنہ کا عہد تابعداری اور فرمانبرداری، 10 احکام اور شریعت جو ہیں یہ پاکیزگی کے لیے تھا، اور کفارہ کی قربانی گناہوں کی نجات کے لیے۔ اور ان تمام عہد اور وعدوں کا کیا مقصد تھا کہ انہیں ایک مقدس قوم بنانا اور انہیں وعدے کی سرزمین دینا اور انہیں برکات دینا۔ اسی طرح سے ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ ایمان یعنی خدا یسوع مسیح پر ہمارا ایمان کہ وہ ہمارا خداوند ہے اور وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مرا، پھر بپتسمہ کا عہد، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ اور اس کی خاطر اپنے آپ کو مارنا ہے یعنی جسمانی طور پر مارنا ہے، اور پھر ہمیں پاک روح کا بپتسمہ ملتا ہے جس میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک مقدس قوم یعنی ایک مقدس کلیسیا بنتے ہیں، اور پھر ہمیں اس کے لیے وعدہ ہے کہ ہمیں وعدے کی سرزمین یعنی ہمیں ابدی میراث ملے گی، ہم خداوند کے اس آرام میں داخل ہونے کے قابل ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں برکات ملتی ہیں، خوشی، اطمینان، تسلی، شادمانی، اور بادشاہت میں ہمیں عہدے ملتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ باقی ہم آسمان کی بادشاہی پر حصہ دوئم میں بات کریں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیے دعا کریں۔ خدا قدوس رب الافواج، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اس کلام کے لیے، ان بھیدوں کے لیے خداوند، اور تیرے پاک روح کی میں تیری شکر گزار ہوں پاک روح کہ تو نے اتنے بھید خداوند مجھ پر کھولے ہیں، کیونکہ تو ہی حکمت والا خدا ہے، تو ہی حکمت رکھتا ہے، اور تیری حکمت سب سے اعلیٰ اور افضل ہے جو ہمیں ہر اس جھوٹ سے ہمیں نکالتی ہے، ہمیں اس آدھے سچ اور جھوٹ کو ماننے سے ہمیں نکالتی ہے، تاکہ ہم کسی کے فریب میں نہ آ سکیں، تاکہ ہم کسی کے جھوٹ میں نہ آ سکیں، بلکہ خداوند ہم اس سچے اور زندہ کلام کو پہچانیں، اس کے بھیدوں کو پہچانیں، تاکہ ہم صاف نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ پاک روح میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، اور پاک روح میں ان تمام لوگوں کے لیے بھی تجھ سے منت کرتی ہوں کہ جو اس کلام کو سنیں، ان کے دلوں کو کھولنا، ان کے ذہنوں کو کھولنا، ان کی روحانی آنکھوں کو کھولنا خداوند، تاکہ وہ تیری بادشاہی میں کاملیت کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جا سکیں، کیونکہ تیرا کلام ہی ہمیں مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ تیرا کلام جو تو نے کہہ دیا ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ اس لیے جو کچھ تیرے کلام میں لکھا ہے وہی افضل ہے، جو کچھ تیرا کلام ہے وہی اولین ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں سب اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور اپنی نجات کو حاصل کریں۔ آمین۔